بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں، سلامتی نازل فرما۔ یا میرے اللہ، آج جمادی الثانی کا چاند نظر آنے والا ہے، تو جو بھی دل کے اندر خواہشات ہیں سب لوگوں کی، خصوصاً میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، ان کی ہر دلی حاجات کو پورا فرما۔ معزز سامعین، مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی کی پیاری بیٹی، خاتون جنت، اور ان کے بیٹے حسن حسین جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میرے نبی نے ان سے اتنی محبت کی کہ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ کے کندھوں پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ آپ جب نماز پڑھتے تو سجدے میں ہوتے تو وہ دوڑ کر آتے تو آپ کی پیٹھ پر چڑھ جاتے، لیکن ان کی خوشی کے لیے، اور ان کی ماں جو تھی حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ میرے نبی کی بیٹی تھی، ان کی خوشی کے لیے اللہ کا جو سجدہ ہوتا تھا، جو وہ اپنی پیشانی کو اللہ کے لیے جھکائے ہوئے تھے، تو آپ وہ سجدہ لمبا کر دیتے، لیکن حضرت امام حسن اور حسین کو رسوا نہ کرتے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا ان کی والدہ ہے اور خاتون جنت ہیں، اور میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے۔ تو آج چونکہ رات کو جمادی الثانی کا چاند نظر آئے گا، تو اسی طرح ایک دن پہلے ایک عورت آئی جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تو وہ کہنے لگی کہ میرے گھر کے اندر پیسہ نہیں، رزق نہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، خوشیاں نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے عورت، آج رات جمادی الثانی کا جو چاند نظر آئے گا، تو آپ نے اس چاند کی طرف دیکھ کر درود شریف پڑھنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گی اللہ پاک آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ رزق نہیں تو رزق دے گا، اولاد نہیں تو اولاد دے گا، گھر کے اندر کوئی بیماری ہے تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ جو جی چاہتا ہے آج رات مانگ لو، چاند کے جب چاند نظر آئے اس کی طرف دیکھ کر یہ دعا کر لینا۔ تو یہ میرے نبی کی بیٹی کا فرمان ہے۔ تو آج کا جو دن ہے اور رات ہے، بڑی مقدس رات ہے، اور دن بھی اہتمام والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج اس جمادی الثانی کا جو مہینہ آ رہا ہے، یہ اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ چھٹا مسلمانوں کا مہینہ بنتا ہے۔ محرم پہلا ہے، اور اس کے بعد جمادی الثانی،
چھٹا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بڑے اہم واقعات ہوئے۔ جنگ جمل بھی ہوئی حضرت عائشہ حضرت علی کے درمیان، جو کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ جنگ سلاسل بھی ہوئی، اور سب سے اہم بات ہے کہ یکم جمادی الثانی کو حضرت فاطمہ الزہرا کی پیدائش بھی ہوئی۔ اس لیے اس دن کی بہت بڑی اہمیت ہے اس رات کی۔ تو آج یہ جو عمل ہے اس کو کبھی بھول کر نہ چھوڑنا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، پھر 1 سال کے بعد یہ موقع ملے گا۔ تو میری بیوی حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ خاتون جنت ہے، میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جو عورت رات کو یہ دعا مانگے گی چاند کی طرف دیکھ کر، اس کی ہر دلی خواہشات پوری ہوگی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لے، جب دعا مانگ رہے ہو تو اللہ کے سامنے جب ہاتھ اٹھاؤ گے، تو جب ہاتھ اٹھاؤ گی تو میرا بھی واسطہ دینا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر دینا۔ اللہ پاک کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو آج رات جن گھروں کے اندر پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، آج رات اپنے اللہ کے سامنے جھولی کو پھیلا لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ کے سامنے رو لو۔ جن میری ماں بہنوں بیٹیوں کی اولاد نہیں، وہ بھی اللہ سے مانگ لیں، اور اس میں مرد بھی شامل حال ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر وہ اپنی اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگیں۔ اور جن کے بچے ان کی والدین کی عزت نہیں کرتے، والدین کو ذلیل کر رہے ہیں، نافرمان ہیں، وہ بھی رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے نبی اور نبی کی بیٹی کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگ لو۔ آج رات ایسی رات ہے، اس رات کو جو بھی دعا مانگو گے، اللہ کی ذات کبھی آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اس رات کو جب جمادی الاول جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو صحابہ اکرام بھی عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں خود بھی عبادت کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ تو ایک روایت کے مطابق ہے کہ آپ 4 نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص ہر رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ تو جو لوگ جس چیز کی کسی کو طلب ہے، آج رات یا کل کسی وقت بھی یہ 4 نفل پڑھ کر اپنے نبی کی سنت کے مطابق اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگو۔ جس چیز کی طلب ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، بیٹی یا بیٹے کی شادی کا معاملہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی گھر کے اندر جادو ٹونا ہے، یا کوئی سایہ ہے، کسی قسم کی کوئی بھی تکلیف ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔